آپ کو علاقہ بھی سمجھ آ گیا. وہاں سے بچی کو اغوا کیا, 11 سالہ بچی کو. یہ بندہ ڈرائیو کر رہا تھا, اسی نے گاڑی کی نمبر پلیٹیں رینٹ پہ لی, گاڑی اس کی نمبر پلیٹیں چینج کی, اس بچی کو اغوا کیا, گاڑی میں ڈالا, گاڑی میں اس کو بوری میں ڈالا. یہ سب وہ میں بتا چکا ہے. بوری میں ڈال کے اس نے بچی کو سیف ہاؤس میں لے کے گئے جہاں آلریڈی بندے ویٹ کر رہے تھے, اور وہ گھر 2 منزلہ کوئی گھر ہے. وہ ان کو جس بندے نے وہ گھر ہے, اس بندے کا بھی, جو بندہ ان کو آرڈر کر رہا تھا وہ بندہ اس کو نہیں پتا. وہ بندہ بھی, اس کا نمبر اس نے کہیں سے موبائل سے دیکھ لیا تھا, اغوا کار جو اس کے ساتھی تھے, کیونکہ یہ ان میں گینگ میں نیا شامل ہو. بکال اس کا ہمارے پاس وہ آیا تھا جی کہ آپ ہماری مدد کریں. میں سمجھ رہا تھا کہ مذاق چل رہا ہے. کل بھی وہ کہیں یہاں آیا رہا ہے, تو میں تھا نہیں, میں اپنی ریکارڈنگز میں کل صبح سے لے کے رات 11 بجے تک بزی رہا. تو آج دوبارہ ان کا رابطہ میرے ساتھ ہوا. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جی آپ پھر آ جائیں جمعے کے بعد دفتر, کہ اب جو بھی ہے سننا تو ہے. تو وہ آیا ہے, اس نے آ کے اپنی بپتا کو سنائی ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ 20,000 کے لالچ میں تھا, ساتھ وہ یہ چاہ رہا تھا جی کہ میں بچی بچا لوں گا. اب یہ پولیس نوز بیٹر, یا اللہ بہتر جانتے کہ یہ کہانی کیا ہے. میں بچی بچا لوں گا, میں بچی کا مجھے پتہ چل جائے, میں اس کی فیملی کو اطلاع دے دوں گا. جس ٹائم بچی اغوا ہو کے سیف ہاؤس پہنچ جاتی ہے, اس سوزو کے پاس یہ جو علاقہ بنتا ہے, جلو پہنچ جاتی ہے, تو وہاں پر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچی کو ٹیکا لگا کے بے ہوش کریں. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکا لگانا تو اسی کو لگائے گا جس کو آتا ہوگا, یا ان کو پتا ہوگا کہ اس بندے کو ٹیکا لگانا آتا ہے. تو یہ اس کو آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا. تو اب کہانی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اور میرے ایک ساتھی نے مل کے بچی کو آزاد کروایا. کیسے کہ جو اغوا کار ہمارا دوست جو مجھے ڈرائیور کے طور پر لے کے گیا تھا, میں اور اس کو لے کے گیا گاڑی واپس کرنے کے لیے, پیچھے اپنے دوست کو کہا کہ اس کی فیملی کو اطلاع دو. ہم نے بچی کو بے ہوش نہیں کیا, ہم نے ٹیکا واش روم میں گرا دیا, اور ہم نے بچی کی فیملی سے رابطہ کیا. ہم ادھر گئے ہوئے تھے, پیچھے سے فیملی آئی, بچی کو لے کر چلی گئی. اب اس کے بعد یہ پھر اس مذہبی جماعت کی ریلی میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں. چادرہ کے پاس وہ دوبارہ اس ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں. اب وہ بندہ ہمارے پاس ہے, ابھی مجھے کال آئی تھی آپ کے آنے سے کوئی 2 منٹ پہلے, برکی سے انچارج کی, چونکہ میں نے بچی کی والد کو بتایا تھا کہ آپ کا ملزم ہمارے پاس. اس نے کہا داڑھی والا لڑکا ہے, اس طرح یہ گیٹ اپ ہماری بچی نے بتایا ہے. میں نے کہا جی بالکل وہی بندہ ہے, اور عثمان اس کا نام ہے. عثمان کا ایک ساتھی عثمان جس نے کال کر کے اطلاع دی تھی, اس کو بھی بقول اس کے بچی کی فیملی جو ہے نا وہ ساتھ اٹھا کے لے گئی. اب یہ پاسبلٹی ہے شاید اس کو ہی خطرہ ہو کہ میں بھی چکا جاؤں گا. تو میں نے فوری طور پر 15 اس کی فیملی کو, اس کے بچی کی فیملی کو کال کی. جب کنفرمیشن کے بعد میں نے 15 پہ کال کی آپ لوگوں کو, تاکہ آپ ہمارا متعلقہ تھانہ بنتے ہیں تو ایک ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے ہمیں آپ کو فوری اطلاع دینی چاہیے تھی, تاکہ یہ ایک مکروہ جرم ہے سر. اور یہ ایسی بچے سب کے سانجے ہیں سر, سب کے سانجے بچے ہیں سر. SOPs گئے تیل لینے, مجھے تو اتنا پتا ہے سر کسی کا بھی چکایا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور وہ برکی والے بھی آ رہے ہیں. تو ہاں وہ آپ سے ریسیو کر لیں گے یا یہاں پر کر لیں گے, جیسے بھی ہوگا. ہاں وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ بھی ان کی ٹیم بھی آ رہی ہے. معاملہ صرف یہ ہے کہ بھائی یہ ہینیس کرائم ہے, اور اس کی سرکوبی ہونی چاہیے. جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں, جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے کرنا. نہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا سانوں پوچھے گا, ساڈا حساب تو ایسے دس ہے. میرا مسئلہ صرف یہ بھائی کہ اس تھانے کی حدود کا بندہ ہے جو ہم نے ہینڈ اوور کرنا ہے. تو اگر میں آپ کے نوٹس میں لائے بغیر آپ ان سے بات کریں, کون ہے SHO صاحب؟ ملک زیب صاحب. آپ ان کے نوٹس میں لائیں کہ ایک 11 سالہ بچی کا معاملہ ہے سر. بندہ اکاڑے چلے لاہور بچی اغوا کی تھی, مذاق تھوڑی نا سر. میں اسے نا چند سوال کروں گا سر, تاکہ آپ کے سامنے باقی تفصیل آپ اس کی پولیس کا کام ہے obviously, اور آپ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. بچی جو اغوا کی تھی اس کی عمر کیا تھی؟ 11 سال. 11 سال کی بچی کو آپ نے کہاں سے اغوا کیا تھا؟ سر وہ سوسائٹی ہے, اس کا نام کا نہیں پتا. کس جگہ پہ ہے یہ؟ ایئرپورٹ کے ساتھ ہی ہے. ایئرپورٹ کے پاس جو چنگی ہے؟ ہاں جی چنگی کے ہے. وہاں پہ چنگی ہے سر؟ ایئرپورٹ کے ساتھ جنوبی چھاونی, مکمل نام پتہ. جنوبی چھاونی کے پاس ایک چنگی ہے, یہ اس کا بتا دے گا آپ کو, اسپاٹ پہ بھی لے جائے گا. اچھا جو بچی اغوا کی تھی اس کے لیے جو گاڑی لے کر آیا تھا رینٹ سے, وہ کون لایا تھا؟ وہ جو بندہ مین ہے. کیا نام ہے
اس کے نام کا نہیں پتہ لیکن جہاں سے گاڑی لی تھی اس جگہ کا پتہ ہے. جو آپ کے ساتھ گیا تھا اس کا کیا نام ہے؟ وہ نعمان. نعمان. نعمان جب آپ کو ساتھ لے کر گیا تھا اس نے آپ کو کس شرط پہ بلایا تھا؟ اس نے مطلب کیا مطلب ہے کس لیے؟ کتنے پیسے دینے تھے گاڑی چلانے کے لیے؟ وہ کہہ رہا تھا 2 گھنٹے کے 20,000 روپیہ دوں گا. 2 گھنٹے ਦੇ 20,000 ਉੱਤੇ ਸੇਲੇ ਚੋਪੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ 20,000 ਦੇਣਾ ਸੀ. ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ. ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ? ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਜੀ. ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਬਦਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ. ਉਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਉਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਕੇ ਲਗਿਆ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ. ਗਲੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਵਾਈ ਸੀ? ਐਂਟਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ. ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ. ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ? ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ. ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ. ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਉਤੋਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬੱਚੀ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੱਲੋ ਮੋੜ. ਜੱਲੋ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਰੱਖੀ? ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ. ਕਿਵੇਂ? ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ. ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ. ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੇ? ਹੱਥ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਨਾ ਨੁਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ. ਮੈਂ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੇ. ਤੂੰ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਨੇ. ਬੱਚੀ ਬੋਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ. ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੇ. ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ सर इज इट अ क्राइम और नॉट? किस लेवल का, किस नेचर का क्राइम है? ये तो जैसे कोई ग्रोह लग रहा है. और इससे आपको लीड मिलेगी गैंग बस्ट करने में? मिलनी चाहिए सर. सर यही हम कर सकते थे और इससे ऊपर जो काम करना है मेरे भाई वो आप लोगों ने करना है. इंशाल्लाह. एम आई राइट और नॉट? ये बंदा सर आपके हवाले अल्लाह के बाद पुलिस कोल भी जा सकता है. साढ़े कोल कातों आए हैं ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ. ਅਗਵਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ. ਨੁਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ तेरे ਕੋਲ है? जी ਉਹਦਾ नंबर PTCL काट के दे. ये सर नंबर भी आपको दिलवा रहे हैं. इस नंबर की हेल्थ और इसकी क्या रियलिटी है इसको ट्रेस आपने करना है. ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHO साहब के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं. नंबर है जी 0423788. आगे मैं नहीं बोल रहा सर, ये आपके पास है. इस नंबर को अपनी कस्टडी में ले लें. ठीक है. ये मिस तो नहीं होगा? और मजीद कोई गल कहना चाहता है? सर कुछ भी नहीं कहना चाहता. बड़ा खुश लग रहे हैं, की गल है? नहीं सर कुछ नहीं. सर क्या नजर आ रहा है? किसी ने इसको गाइडलाइन दी है कि ऐसे कर लो. हमारे पास आए, उससे इसको क्या फायदा होगा? अपनी जान बचाना चाहता है जो कि मुमकिन नहीं.